ہی دریا سندھ جو ملکیت سندھ جی، ہی دریا سندھ جو ملکیت سندھ جی، کیے دریا متاں ڈھاڑو ہڑن ڈیوں، اتھو سارا اتھو ہکلے اتھو سارا اتھو ہکلے اتھو کنکھے نگتے وکھ ودھن ڈیوں، ہی دریا سندھ جو ملکیت سندھ جی، ہی دریا سندھ جو اسان جو سکون اسان جو سرور سکون سرور۔ ناظرین آئیے آج ہم آپ کو دریائے سندھ کی تاریخ کا وہ پہلو سنائیں جو خود ستم ظریفی کے کئی داستانوں سے گزر کر بھی ہمیں جینے کا سہارا دیتا ہے، تاہم وہ اس بار شاید یہ حق ادا نہ کر سکے، اس لیے اب ہم پر حق بن گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو بچانے کے لیے کچھ کریں۔ ناظرین جنت کے جن 4 نہروں کا تذکرہ مذہبی کتابوں میں آتا ہے، مولانا عبداللہ سندھی کے بقول ان میں سے ایک نہر دریائے سندھ بھی ہے، اور دنیا بھر کی نہریں جہاں آخری چھوڑ کرتی ہیں اس علاقے کے نام سے ہی منسوب ہو جاتی ہیں۔ ویسے دریائے سندھ سیاچن گلیشیئر کی پگھلتی برف کو کھینچ کر ہمالیہ اور کاراکرم کے دامن میں کٹھے ہو کے شیر دریا بن کر گجگوڑ کرتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے کروڑوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتے ہوئے عربی سمندر کے ساحل پر چھولیوں سے آ کر ٹکراتا ہے اور سمندر کی نمکیات کو پیچھے دھکیلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کوئی پانی کا ضیاع نہیں بلکہ فطرتی اصولوں کے مطابق آب حیات کو زندہ و شاداب رکھ کر انسان اور جیوت کو زندگی بخشتا ہے۔ دریائے سندھ کو ابتدا میں ہی قابو میں لانے کے لیے بجلی کا جھانسا دے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نگرانی میں کشکول اٹھا کے ATM سے جبری چندہ اکٹھا کر کے بادشاہ ڈیم بنانے کا منصوبہ جوڑا گیا۔ پھر تربیلا میں بھی ان کی کوکھ نہیں بھری تو کالا باغ ڈیم کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اسلامی ریاست میں ایک ایسا منصوبہ تھا جو بیر شریف کی فتویٰ کے موجب غیر شرعی تھا، پھر انہیں 3 صوبائی اسمبلیوں نے رد کر دیا۔ دوسری طرف سندھ کے سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی کے مسلسل جدوجہد نے اس منصوبے کو زمین بوس کر دیا۔ فطرتی طور پر دریائے سندھ کی روانگی پنجاب کی زمینی سطح سے بالکل نیچے ہونے کی وجہ سے ڈیم کے نام پہ دریا پہ بند کا باندھنا پنجاب کی مجبوری ہو گئی ہے۔ تاہم ڈیموں کے خلاف سخت رد عمل سے بچنے کے لیے اب واردات کا طریقہ کار چینج کیا گیا ہے۔ پرانے شکاری نیا جال اس طرح پھیلاتے ہیں کہ پہلے سے جو کینال بنے ہوئے ہیں ان میں سے نئی نہریں نکال کر یہ شرافت سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے اور اپنے ہی کینالوں سے نئی نہریں نکالتے ہیں۔ گریٹر تھل کینال کے سخت احتجاج کے باوجود بزور شمشیر لاکھوں ایکڑ زمین تک پانی کی رسائی کی گئی، جس سے کوٹڑی ڈاؤن اسکیم تباہ ہو کے رہ گئی۔ اب 6 کینال اور نکالے جا رہے ہیں جس سے گڈو بیراج سے ہی پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ سندھ پوری سراپا احتجاج ہو گئی، اور تو اور اب حکمرانی جماعت بھی احتجاجوں میں شامل ہونے لگی ہے، لیکن وہ مطالبہ کس سے کریں گے؟ ناظرین 2 عالمی جنگوں کے بعد اگر تیسری جنگ لگے گی تو وہ پانی کی جنگ ہوگی۔ اس عالمی جنگ میں کون فتح یاب ہوگا اور کون اپنا وجود تک ختم کر کے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ یاد رکھیں کہ جنگ ہمیشہ وہ قوم جیتتی ہے جو اپنا اخلاق، رواداری، تعلیم اور تاریخ کو زندہ رکھتی ہے۔ قوم کے اندر شعور بلند درجے کا ہوتا ہے اور ان کی قیادت بے داغ، بہادر اور دلیر ہوتی ہے، یہی آزاد قوم بن کر زندہ رہتی ہے۔ آئیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہی دریا سندھ جو ملکیت سندھ جی، ہی دریا سندھ